بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب جب مکہ کے سردار بن گئے، اسی زمانے میں ایک اتنا بڑا واقعہ پیش آیا جس سے بڑا واقعہ عربوں کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی بہت بڑی بات مستقبل قریب میں ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ عربوں کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اور کعبہ کی شان اس طرح دوبالا ہونے والی ہے کہ وہ شان اور عظمت دنیا کی کسی عبادت گاہ اور کسی اور گھر کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کے ساتھ اس سے تاریخ، مذاہب اور انسانیت کے مستقبل کا وہ ابدی پیغام اور لافانی کردار وابستہ ہے جس کو اسے انجام دینا اور تکمیل تک پہنچانا ہے۔ قریش کے لوگ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے تھے کہ اس گھر کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک خاص قدر و منزلت ہے، اور وہی اس کا حامی و ناصر اور نگہبان و پاسبان ہے۔ ان کا یہ عقیدہ اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور قریش کے سردار عبد المطلب اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ کی گفتگو سے پوری طرح آیا ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ان کے 200 اونٹ ابرہہ نے لے لیے تھے۔ وہ اس کے لیے ابرہہ سے ملنے گئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ابرہہ نے ان کی بہت عزت کی، اپنے تخت سے اتر آیا، پہلو میں بٹھایا اور ضرورت دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں وہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے عبد المطلب کے اس حقیر و ذاتی مطالبہ پر اپنی حیرت و تعجب ظاہر کرتے ہوئے کہا، تم 200 اونٹوں کی بات کرتے ہو جو میں نے لے لیے ہیں، اور اس گھر کی فکر نہیں کرتے جس پر تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین قائم ہے، اور جس کو ڈھانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اس کے لیے تم کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ عبد المطلب نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اس کی فکر کرتا ہوں، جو گھر کا مالک ہے وہ آپ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کہاں بچ سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ تم جانو اور وہ گھر کا مالک اور رب جانے۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ اب کسی حملہ آور کی مجال نہیں ہے کہ اس گھر کو بری نظر سے دیکھے اور اس پر دست درازی کرے۔ بے شک اپنے گھر اور اپنے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ تھی، اور اس کام کی تکمیل اسی کو کرنی تھی۔ اصحاب فیل کا واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ صباح حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جزل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کرے اور اس گرجہ کا نام القلیس رکھا، اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا، اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس کے علاقہ میں پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھاتے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی
کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راستے پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے، اور صنعاء شہر جو اس کا دارالحکومت تھا وہاں پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خون سے گھاٹیوں میں چلے گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لیکن یہ 571 عیسوی کی فروری کے آخر یا مارچ کے شروع کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملے 587 قبل مسیح اور اہل روما کے قبضہ 70 عیسوی ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور مکہ کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم و فارس میں فوراً پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کیا۔ اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی دیا جانے لگا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالاتر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔